اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انٹرنیٹ پہ کچھ سن رہا تھا اور میں نے سوچا کہ یہ چیز میں نے ضرور شیئر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور میں نے سوچا کہ یہ کچھ ایسی نعمتیں جن کے بارے میں ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں سوچتے نہیں، ان پر کانٹمپلیٹ نہیں کرتے، ان کو جسٹ فار گرانٹیڈ، اس کو بس ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو بس ہمیں ملی ہوئی، جس کے اوپر نہ ہم نے سوچنا ہے نہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ تو کچھ ایسی نعمتیں ہیں، میں آج سن رہا تھا اتنی خوبصورت باتیں، تو میں نے سوچا کہ اس کو تو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ تو سب سے کچھ ایسی نعمتیں ہیں ہمارے جسم میں جن چیزوں کے بارے میں ہم لوگ روز سوچتے نہیں۔ تو فار ایگزامپل میں سن رہا تھا کہ جیسے ہمارے بال ہیں، یہ بڑھتے ہیں، ان کو کاٹنا پڑتا ہے کچھ عرصے بعد۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ ناخن ہیں، بڑھتے ہیں، ان کو پھر کاٹنا پڑتا ہے۔ ہماری داڑھی کے بال ہیں، بڑھتے ہیں، مونچھیں بڑھتی ہیں، ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ پھر میں سن رہا تھا اتنی خوبصورت بات، انہوں نے کہا کہ جو ہماری بھویں ہیں، ہماری پلکیں ہیں، یہ بڑھتے نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یہ مطلب بات مجھے ایسی میری دل کو لگی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچیں اگر یہ بڑھنا شروع ہو جائے اور ان کو بار بار کاٹنا پڑے، سوچیں اگر ہماری پلکیں بڑھنا شروع ہو جائیں، ان کو کاٹنا اتنی بڑی مصیبت، اتنا مشکل کام، یعنی اندازہ کریں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری یہ بھویں اور ہماری پلکیں بار بار بڑھتی نہیں، ان کو کاٹنا پڑ جائے تو انسان کس مصیبت میں پڑ جائے۔ اسی طریقے سے اتنی خوبصورت میں نے بات سنی، جس طرح ہمارے ناخن ہیں، یہ بڑھتے ہیں، ان کو کاٹ لیتے ہیں اللہ، اور اس میں بھی اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے، تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بال کاٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ناخن بڑھتے ہیں، ہمارے دانت ہیں، یہ بھی تو اتنے سخت ہیں، یہ بڑھتے نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کتنی بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے ہمیں اگر ہمیں اپنے دانتوں کو کاٹنا پڑتا ہے، جس طرح ناخنوں کو کاٹتا۔ تو یہ اللہ کی ایسی نعمتیں جن کے بارے میں شاید انسان جو ہے اتنا سوچتا نہیں، اور یعنی اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کو سوچے، ہر لمحے شکر کرے کہ ساری زندگی انسان جیتا ہے، لیکن اس کو اپنی بھووں کا، اپنی پلکوں کا اور ان کا اپنے دانتوں کی فکر نہیں کرنی پڑتی کہ یہ لمبے ہوں گے، ان کو پھر کاٹنا پڑے گا، لمبے ہوں گے پھر کاٹنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے نہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے، لیکن وہ ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمارا جسم کے اندر سارے نظام دیکھ لیں، ہم لوگ کتنے سیلز ہیں، اتنے سیلز ہیں، اور ایک ایک سیل تک اللہ تعالیٰ خون پہنچا رہے ہیں ہمارے، اور خون پہنچا رہا ہے، آکسیجن پہنچا رہا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں۔ ہمارے گردے ہیں، ہم ڈائلسس کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو ڈائلسس کروانے پڑتے جا کے، کس مصیبت سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور آپ کا اللہ تعالیٰ روز مفت میں آپ کو ڈائلسس کر کے دیتا ہے، مفت میں آپ کے یہاں سانس آپ لے رہے ہوتے ہیں، کھلا سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو وینٹیلیٹرز پہ چڑھنا پڑتا ہے، آپ کی برین کے اندر ذرا سی ڈسٹربنس ہو جائے، اور سوچیں آپ ذرا سی کوئی ڈسٹربنس ہو جائے، آپ کو پیشاب نہ روک سکے، جہاں بیٹھے وہاں پیشاب نکل جائے۔ اللہ کا شکر کریں، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں جن کو ہم سوچتے ہی نہیں، جہاں ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں۔ اندازہ کریں جن لوگوں کے آپ کے ذہن، اس برین میں یا آپ کے سیلز میں ذرا سی کوئی میوٹیشن ہو جائے، کینسر ہو جاتا ہے، اللہ نے ہمیں کس طریقے سے بچا کے رکھا۔ تو یہ نعمتیں، یعنی کچھ ایسی نعمتیں جس کا ہم لوگ اور ایک اور بہت بڑی نعمت جس کا میں نے کافی عرصے پہلے سوچا تھا، اور وہ ہم سوچتے ہی نہیں، یعنی میرے خیال ہم نے شاید ہی کبھی زندگی میں سوچا ہو، اور وہ ہے ہمارا وجود۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ چاہتا تو انفینٹ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر سکتا تھا، اتنے انسان پیدا کر سکتا تھا کہ کبھی روکتا ہی مت انسان پیدا کر، لیکن اللہ نے صرف جتنے محدود انسان پیدا کرنے ہیں ان کو کرتا ہے، جس وقت کرنا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم ان میں سے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اصل میں پیدا ہوئے، ہمیں موقع ملا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہمیں موقع ملا کہ ہم جنت کمانے کی کوشش کریں۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہم کون ہیں، ہمیں کب جب دنیا میں آئے تھے ہمیں اپنا آپ نہیں پتہ، ہم تو ابھی بھی انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، میرا مقصد کیا، میں کون ہوں۔ لیکن ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے وجود بخشا۔ کتنے انفینٹ پاسبلٹیز تھی، کہ کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انفینٹ
اور اللہ انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ انہی کو پیدا کر رہا ہے جن کو پیدا کرنا چاہتا ہے، انہی کو بنا رہا ہے جن کو بنانا چاہتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جن کو پیدا کیا ان کو ساری یہ نعمتیں دی، جسم دیا، ساری دنیا، زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ان کے لیے اللہ نے ان کو دیں، اور پھر ان کو موقع دیا کہ وہ جنت کما سکیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دی، ہمیں ایک آئیڈینٹی، ہمیں ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت، ایک وجود دیا، ایگزسٹنس دی. ہمیں اگر ایگزسٹنس ہی نہ دیتا ہمیں بھی کبھی کبھی ہم وجود میں آتے ہی نا، ہمیں اللہ کی مطلب ہمیں یہ ساری نعمتیں یہ نہ مل رہی ہوتی، جیسے جسم، یہ کھانا، یہ پینا، کچھ بھی نہ ملتا. اور لیکن یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہم کون ہیں پہلے، اور اللہ نے ہمیں وجود بخشا. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو بہرحال یہ مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ ہم ایسی یعنی اللہ کی نعمتوں پر اگر انسان سوچنا شروع کرے تو پھر اس کے پاس اور کوئی چیز سوچنے کا ٹائم ہی نہ. اور سچ بات ہے، سوچتے جائے اور پھر انسان اس کو پھر یعنی ناشکری تو دور دور تک اس کے قریب ہی نہ پھٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناشکر ہو. ایک چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صرف اتنی سی تکلیف ہوئی ہے، اس کے بدلے اسی لمحے جس وقت وہ ایک تکلیف ہوتی ہے، فرض کرے آپ کے کہیں جسم میں درد ہو، اس کے بدلے اربوں خربوں ان گنت جگہ آپ کو اللہ نعمتیں دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی مثال کے طور پر ذرا سی کہیں دانت میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں تو صحیح سلامت رکھی ہوئی ہیں، آپ کے دماغ کا نظام صحیح چل رہا ہے، آپ صحیح سن سکتے ہیں، آپ کا دل صحیح طرح دھڑک رہا ہے، آپ کے پھیپھڑے صحیح طرح چل رہے ہیں، آپ کے گردے صحیح طرح چل رہے ہیں، آپ کی سارا خون صحیح طرح چل رہا ہے، آپ ہوا سانس لے سکتے ہیں صحیح طریقے، آپ کو کینسر نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی مرض نہیں لاحق اور آپ کو ہزاروں مرض سے بچایا ہوا ہے، آپ کو کتنی چیزوں سے اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اس ایک لمحے میں، جس ایک لمحے میں آپ کو ایک ذرا سی تکلیف ہے، اس میں اربوں خربوں نعمتیں آپ کے اوپر ہو رہی ہیں، اور اس کا آپ کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ بلکہ تو ظاہری بات ہے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں یعنی انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ وہ خدا سے کوئی شکایت کرے کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بس یہی میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں کی یعنی شکر گزار بنیں اس کی نعمتوں کا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دل میں اللہ سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں. آمین.